بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے دین عالی کی محنت کے بارے میں چند گھڑی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ انسان نہ تو اپنی مرضی سے کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی طاقت و قوت سے کسی برے کام سے بچ سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی توفیق بھی ایک اللہ ہی کی طرف سے ہے اور برائی سے بچنے کی توفیق بھی ایک اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بڑائی کو بار بار بولنا اور بار بار سننا، کہ جب اللہ رب العزت کی بڑائی ہمارے دلوں میں ہوگی تو اللہ رب العزت کے احکامات پر چل کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عجل اللہ یغفر لکم، مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی بڑائی کو اپنے دلوں میں بٹھا لو، اللہ رب العزت تمہاری بخشش فرما دیں گے۔ اور زمین کے جس حصے پر اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے وہ زمین کا حصہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے، اور وہ زمین کا ٹکڑا دوسرے زمین کے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ بے جوڑ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کا حال بیان فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ رب العزت کے سوا ہمارا کوئی خالق نہیں، اللہ رب العزت ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ رب العزت کے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں، اللہ رب العزت ہی ہمارے رازق ہیں، اللہ رب العزت کے سوا ہمارا کوئی رازق نہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا، اللہ رب العزت کے سوا کوئی آسمان کو بنانے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، اللہ رب العزت کے سوا کوئی زمین کو بنانے والا نہیں۔ یعنی اللہ سے ہونے کو بولنا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولنا، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ آسمان کا نظام، زمین کا نظام اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، اللہ رب العزت کے سوا کوئی پہاڑوں کو پیدا کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے بڑے سمندروں کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت کے سوا کوئی ایسے سمندروں کو بنانے والا نہیں۔ اور سمندر کے اندر مختلف قسم کی مچھلیوں کو، کئی قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت کے سوا کوئی پیدا فرمانے والا نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے زمین کے اندر قسم قسم کے درختوں کو اگایا، اللہ رب العزت کے سوا کوئی درختوں کو اگانے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت کے سوا کوئی فرشتوں کو پیدا فرمانے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے جن و انس کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت کے سوا کوئی جن و انس کو پیدا کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کسی کی عزت کا فیصلہ فرما لیں تو ساری دنیا والے مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ رب العزت کسی شخص کو ذلیل کرنے کا فیصلہ فرما لیں تو ساری دنیا والے مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح خوشی غمی کا آنا ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور صحت بیماری کا آنا ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی آدمی کو صحت عطا کرنے کا ارادہ فرما لیں تو ساری دنیا والے ڈاکٹر مل کر اس کو، یعنی اگر اللہ رب العزت صحت کا ارادہ فرمائیں تو اس کو کوئی بیمار نہیں کر سکتا، اور اگر بیماری کا ارادہ فرمائے تو اس کو کوئی صحت نہیں دے سکتا۔
ہر جو چیز ہے وہ نفع اور نقصان دینے میں اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے. سورج چاند ستارے یہ روشنی دینے میں اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج ہیں. اللہ رب العزت روشنی دینے میں سورج کے محتاج نہیں. اللہ رب العزت نے اتنے بڑے سورج اور چاند ستاروں کے نظام کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت کے سوا کوئی ایسا نظام بنانے والا نہیں. اسی طرح آگ جلانے میں اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسی آگ کے اندر بچا کر دکھایا کہ آگ کی صفت ہے کہ جو بھی اس میں جاتا ہے جل جاتا ہے. اور اللہ رب العزت جس کو بچانا چاہیں اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. کہ نمرود کے پاس سارے طاقتوں کے نقشے، اس کے پاس عزتوں کے نقشے، مال و دولت کے ہوتے ہوئے اور فوج کے ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو ناکام کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بظاہر تو کامیابی کے نقشے نہیں تھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب فرمایا. تو کامیابی ناکامی یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. آنکھیں دیکھنے میں اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. اور اسی طرح کان سننے میں اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج ہیں. اور ہاتھ پکڑنے میں اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج ہیں. پاؤں چلنے میں اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج ہیں. زبان بولنے میں اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے. اور دل دھڑکنے میں اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے. دماغ سوچنے میں اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. یحیی و یمیت اللہ رب العزت ہی زندگی عطا فرمانے والے ہیں اور اللہ رب العزت ہی موت عطا فرمانے والے ہیں. اور جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے. یہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اپنے دین میں رکھی ہے. اور دین کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے اور محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی ہے. لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے. لا الہ الا اللہ اقرار بندگی ہے اور محمد الرسول اللہ اظہار بندگی ہے. اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. یعنی ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. سارے کا سارا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اللہ رب العزت سارے کے سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ کھیتی باڑی سے، کارخانے فیکٹریوں سے، دکانداری سے، دنیا کے نقشوں سے، جہاں جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، بلکہ کرنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. آج سے پہلے جو کچھ بھی ہوا اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہوا اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے ارادے سے ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ بھی ہوگا ایک اللہ رب العزت کے ارادے سے ہوگا. اللہ رب العزت جس کام کا ارادہ فرما لیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کہ جس چیز کا اللہ رب العزت ارادہ فرما لیں وہ فوراً وجود میں آ جاتی ہے. اور اسی طرح ہمارا یہ یقین ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. اس کلمہ طیبہ کے بہت سے فضائل ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ کہ جو آدمی بھی اس کلمہ طیبہ کو ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس کلمہ کو دن یا رات میں صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ نیکیوں کو لکھ دیا جاتا ہے. اور جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن ایسا اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا.
اور فرماتے ہیں کہ عرش کے سامنے ایک ستون نور کا ستون ہے، جب آدمی اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو وہ ہلنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت جاننے کے باوجود اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں ہل رہا ہے، ٹھہر جا، تو وہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے فلاں بندے نے اس کلمہ کو پڑھا ہے، ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی تو میں کیسے رکوں؟ تو اللہ رب العزت اس کو ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تو ٹھہر جا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اللہ مجھے کوئی خاص ورد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، مجھے کوئی خاص ورد عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر، اگر ایک پلڑے میں آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمہ کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا باری ہوگا۔ یہ بہت بڑا عظیم کلمہ ہے کہ اس کلمہ کو پڑھنے سے پہلے آدمی جہنم کا مستحق ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا مبغوض بندہ ہوتا ہے، اور جب آدمی اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا يموت عبد يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ذلك يرجو ذلك الى قلب موقن الا غفر اللہ له وفي روایت الا دخل الجنہ، کہ جو آدمی بھی موت کے وقت اس کلمہ کی گواہی دیتا ہو تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو جب آدمی اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت کے تمام احکامات لازم ہو جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلا حکم وہ نماز ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز افضل الجہاد ہے، نماز اللہ رب العزت سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے، اور نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے تو درختوں پر سے پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو ہاتھ میں لیا جس سے پتے اور بھی زیادہ گرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسا کہ ان درختوں سے پتے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال یعنی جس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو جس کا پانی بہت گہرا ہو اور صاف و شفاف ہو، اور وہ آدمی اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے اوپر کوئی ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص 5 وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں، ایک اس دنیا میں اور 4 مرنے کے بعد۔ اس دنیا میں اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، اور پل صراط کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز ادا کرے تو اس دن وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جو اس کے پاؤں سے ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جو اس کی آنکھوں سے ہوئے ہوں، حتیٰ کہ وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، اللہ رب العزت ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ علم کا معنی ہے کہ جاننا، یعنی کہ حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کم از کم اتنا علم حاصل کرے کہ حلال حرام، پاک ناپاک، جائز ناجائز کا پتہ چل دے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے
کہ کلام اللہ شریف کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے، اور دین کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو تمام مخلوقات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ ہواؤں میں پرندے اور جنگلوں میں درندے اور بلوں میں چونٹیاں، دریاؤں میں مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اگر اس کی راستے میں موت آ جائے تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن علماء میں سے اٹھائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ایک عالم کا ساری رات سونا عابد کے ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ تو علم راستہ ہے، ذکر اس کی روشنی ہے، اور ذکر کرنے والا زندہ کی سی مثال ہے، اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ مخصوص ذاکرین کے لیے ہے، جس میں ذکر کرنے والے ہنستے مسکراتے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ذکر سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، ذکر دلوں کا نور ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے لیے بہت سے روپے تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو یہ ذکر کرنے والا افضل ہے۔ اور اکرام مسلم کے چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کرام کی قدر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور فرمایا سل من قطعک، اس سے ناتا جوڑو جو تم سے ناتا توڑے، واعفو عمن ظلمک، اور اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرے، وتعطی من حرمک، اور اس کو عطا کرو جو تم کو محروم کرے۔ اور فرمایا من سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، کہ جو شخص بھی کسی مسلمان بھائی کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت کی شراب پلائیں گے، شراباً طہورا، جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کو کھانا بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے کھانے کھلائیں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کو کپڑا نہ ہونے کی حالت میں کپڑا پہنائے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور فرمایا اس دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور اس دنیا میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ اور فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے جو وزنی عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اور پھر جو بھی نیک کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ طوبی للمخلصین اولئک مصابیح الدجی تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلماء، کہ خوشحالی ہو، خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ اخلاص والوں کی برکت سے اللہ رب العزت بہت بڑے فتنوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ رب العزت تمہاری شکل و صورتوں، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔